آپ تشریف لائے لیکن یہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. آپ کی بات ہی نہیں ہے لیکن تصویری بات ہوتی. میں نے ان سے کہا تھا آپ آ گئی طبیعت خراب جا رہی ہے. میں نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا سوائے چائے پینے کا. نہ کھانا کوئی چیز نہیں کھائی سوائے چائے. فجر کی رات چائے پیتے ہیں اور بھوک نہیں لگ رہی کسی نے کھایا نہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے تو عافیت. بار بار کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ترقی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, اور جو آپ کام کر رہے ہیں اخلاص سے نہ فرمائے اور اس میں نصرت کے دروازے کھل جائے. گھر میں خیر و برکت ہو, بچے ہوں, والدہ ہو, والد سب گھر والے اللہ سکون عطا فرمائے. والد صاحب حیات انتقال ہو گیا, والدہ ہے ان کے والد دادا جی جی نہیں دونوں بھائی ہیں. بہت خراب میں مجبوراً جماعت کی یہاں پر گنگو تشریف لائے حضرت. کوئی تاریخ طے ہو جائے تو اچھا رہے. ہو جائے گی بہت خراب ہے. دعا کر دیجیے انشاءاللہ رابطہ رہنے رہے گا. گنگو میں آ جائیں گے. مجھے ایسے جانا چاہیے. بہت دن ہو گئے مجھے گئے ہوئے. وہ جو ہے نا زمان مولانا جنہوں نے مسئلہ قائم کیا ہے, مولانا اشرف مدنی کے ساتھ مولانا اظہر مدنی, انہوں نے بہت بلایا, بہت بلایا. وہ ان کے یہاں ابھی لڑکی کی شادی ہوئی ہے, اس میں بھی بلایا انہوں نے. وہ مولانا حذیفہ بھی آئے تھے, وہ نہیں آئے تھے. یہاں چلے یہاں سے پھر ماں گئے تھے پھر آ گئے. تو بہت دن ہوئے گئے. پہلے بھی جب تھانے موہن رہتا تھا وہاں بہت آتا تھا. ابھی ہم نے جو مدرسے کی بنیاد رکھی تھی گنگو میں حضرت, تو مولانا سلمان صاحب مظاہری تشریف لائے تھے. وہ بھی گئے تھے 35 سال کے بعد آئے ہم نے گنگو. وہاں پہ نکوڑ میں نکوڑی تو قریب ہے جی قریب. وہاں پہ وہ مولانا ہے نا جو میرٹھ میں رہتے ہیں. میرٹھ میں رہتے ہیں مولانا, بہت مشہور ہیں وہ تو. ان کا ایک علاقہ میں نکاح ہوا, میں نکاح پڑھانے گیا تھا نکو. بہت مشہور ہیں قرآن کے راجپال ہیں میرٹھ کے اندر. یہاں آتے ہی نہیں تھا, مستقل آتے ہیں. تو ان کے ایک علاقہ نکاح ہوا تو مجھے نانے کو گیا تھا, شام کو گیا تھا نا, رات کو واپس ہو گیا تھا نکاح پڑھا. میں ہمارے یہاں کھانا بون میں ہے کہ بڑے میاں تھے, وہ سفیر تھے کھانا بون میں. کافی دن میں بہت دن, بہت نیک آدمی تھے وہ. انتقال ہو گیا ان کا. بہت یہ مدرسہ ہے آپ کا, یہ کہاں ہے گنگو میں؟ جی گنگو میں محلہ کوٹلہ میں. یہ جو مدرسہ مولانا مدنی کا وہ مزار کے قریب میں, وہیں قریب گنگوئی میں. انہوں نے کوئی بہت مرتبہ دعوت دی, یہاں بھی آئے.
سب کی تمنا یہ ہوگی کہ تاریخ مل جائے تو آسانی ہو جائے گی. میرے اتنے تیرے سے نہیں, میرے اتنے پروگرام تھے, لیکن مولانا اسد نے تھے میرے نگر میں, ٹیپو نوجوان, میری مزاج کے خلیفہ, بہت قابل تھے. اچانک ان کو دورہ پڑا, 10 منٹ انتقال ہو گیا. پھر وہاں کی تمام علماء نے مجھے فون کیا, میں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے, میں نہیں آ پاؤں گا. پھر ایک اور عالم تھے بہت بڑے, ان کا انتقال ہوا. وہاں کے علماء نے مجھے فون کیا, ہم چاہتے ہیں. پھر ایک اور شخص کا انتقال ہوا, نہیں گیا, یہی جیسے میں نہیں گیا, ہمت نہیں ہے طبیعت. وہاں مظفر نگر تو میں نے بہت چاہ جانا, وہ میرا خاص تعلق تھا, وہ نوجوان تھے. میرا خاص ایک ہی لڑکا ہے ان کی, اور خود بیماری میں نہ نزلی نہ کھانسی نہ کچھ نہیں. سنا ایک دم سے دورہ پڑا اور 10 منٹ انتقال ہو گیا. وہاں پہ میرے خلفاء کافی ہیں, میرے خلفاء علی گلزار وغیرہ ہیں, اور مولانا زین الدین ہیں, اور کافی یہاں آتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئیں گے ضرور, آ جائیں گے. دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے. آپ رابطہ رکھیں مجھ سے, جی انشاءاللہ بولتے ہیں انشاءاللہ میں آ جاؤں ضرور. ایسی غریبوں میں ہی پہنچ جائیں گے اس بہانے سے. ہزار واقعات ہم نے پڑھ رکھی ہیں بہت زیادہ. اگر وہی تھی اگر کھانے میں بہت اگر یہ بچار کے مجھے سنبھالنا اگر ہوا ہے تو گنگوئی میں کیا, اور جتنے میرے اشکال ہوتے تھے وہ سب حضرت گنگوئی. اور مزاج بڑا ہے, اور اس کا قانون یہ تھا کہ مسجد میں ماٹی جلانے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں پہلے تو تیل کے چراغ تھے نا, سرسوں کی وہ لیتے قانون تھا بہت سخت. لیکن ایسے ہوا ایک دن حضرت میں تشریف آئے 2 گھنٹے کے بعد, مغرب کے بعد, معلوم ہوتا ہے آج ماچس سے یہاں پہ چراغ جلایا. ایک مسافر آ گیا تھا, اس نے ایک مرتبہ خالد نے چائے بنا کے دی, پانی کچا پانی پھر چلا دی. تیسری مطلب ان نے اس کو پیالیے کو صاف کرا, عذاب نہیں. نزاکت ہوتی ہے لوگ. شیخ نے فرمایا اگر میں انتقال کر جاؤں ہندوستان میں تو مجھے گنگو میں دفنانا. شیخ زکریا کہ تو میں جاؤں گا مدینہ میں مروں گا, اور اگر میں یہاں مر گیا ہندوستان میں کہیں بھی مجھے گنگو لا کے دفنانا. مولانا خلیل احمد صاحب بھی تو ہم بیٹے اس کے قریب ہیں. جی اب کتنی دور ہے وہ؟ 15 کلومیٹر. 15. بہت میرے بیان فرمایا کرتے تھے کہ اتنا حسین خوبصورت آدمی عالم کوئی نہیں تھا جتنے مولانا خلیل احمد صاحب ہم بیٹھے. بہت خوبصورت تھے, کالا باندھتے تھے وہ صافہ, اور جب باہر نکلتے تھے تمام ہندو کھڑے ہو جاتے تھے. مولانا خلیل احمد بہت صاحب کمال. حضرت ثانیہ علی رحمت کے ہم وہ تشریف لے گئے مولانا خلیل احمد صاحب نے, تو 20 قسم کے کھانے تھے. تو حضرت مولانا شیخ ولی اتنا کھانا یہ تو آپ کے اعزاز میں اب بھی کم ہے. صبح کو حضرت نے فرمایا کہ میں تفسیر اس وقت بیان القرآن لکھ رہے تھے. نہیں بن کے بیان القرآن لکھ رہے تھے.
تو مولانا خلیل احمد صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں ایک وقت تصویر اٹھتا ہوں اجازت، ہاں بالکل ناغا مت کرنا، چلے گئے 2 دیر میں آ گئے، آج حضرت 2 آیت کی تفصیل لکھی ہے، کبھی اپنی چاہ کہ میں یہاں آپ کے پاس نہ رہوں۔ مولانا خلیل احمد صاحب شیخ الحدیث صاحب کے تو وہی تو شیخ جی ہاں مولانا خلیل یہ بہت شاہد کمال کی تقویٰ تھا ان لوگوں میں، بہت بڑا تقویٰ تھا، بہت زیادہ تھانوی میں تھا۔ بہت بڑی خوشی آپ جانے لیکن میں ایک وقت صحیح بات نہیں کر سکا، بیان بھی نہیں کر سکا۔ یہ پہلی مثال ہے جو آج میں بیان نہیں کیا، میں آج تک جب سے شروع کیا تھی بس یہ میں نے آج تک نہیں، لیکن تمہیں زیادہ یہ خراب ہے اللہ تعالیٰ سے یہ سے 4 دن پہلے دن میں خراب راستہ یہاں سے گاڑی 2 گھنٹے کا 2-2.5 گھنٹے یہاں سے کہاں سے جی جلال آباد جی شاملی جلال آباد وہ تو بہت اچھا راستہ ہو جی راستہ اچھا ہو گیا جی بہت خراب جی ہم نے بڑے سفر کیے، بہت سفر کیے، سب خراب راستے وہاں پہ سب راستے بن گئے، گاؤں میں بن گئے، گاؤں میں یہ مدرسہ جو ہے آپ کا یہ کتنا قائم کیا ہے؟ جی مولانا نے کیا یہ مطلب بانی بھی ہے اس کو کتنے دنوں میں 14 سال ہو گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ 30 بچے حافظ ہو گئے ماشاء اللہ۔ یہ استقامت بہت بڑی بات ہے، اخلاص ہے۔ یہ سب طلبہ وہیں کے ہیں سر، 4 روم بڑھ رہے ہیں، یہ بچہ بھی 4 شروع سے نادرہ سے انہوں نے کوئی پڑھا مدرسے میں ماشاء اللہ، اب 4 روم تک پہنچ گئے، اس نے ماشاء اللہ 14 مہینے میں حفظ کر لیا پورا، اب یہ 4 روم میں ہے اس سال۔ حافظ محمد ارمان عربی کی تقریر یاد کی اس نے حضرت ایک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اور 2 مرتبہ اس نے ماشاءاللہ ایک مجلس میں پورا قرآن سنا دیا، 2 مرتبہ جی 4 روم میں حضرت، یہ بھی طالب ہے، یہ بھی 4 روم میں، اور یہ بھی یہ اول میں، اور ایک یہ 4 روم میں. چھٹیوں میں بھی یہ حاجی بھی ہیں ہمارے ماشاء اللہ، حاجی جی ہاں جی اب بکنی ان شاء اللہ خانجی میرے کچھ بھی ابھی حضرت نے اتنی کرا دی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اب آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ
بھائی طالب ہیں ہمارے ماشاء اللہ. یہ طالب بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہ بیکری میں رس بناتے ہیں. مولانا یعقوب صاحب ہیں یہ وہیں پڑھاتے ہیں ہمارے مدرسے میں. یہ کہاں سے؟ ہمارے ساتھ گنگوئی کے ہیں, ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں. مولانا انور صاحب کا ایک مدرسہ یاسینیہ اس میں پڑھاتے ہیں. مولانا انور صاحب گنگوئی میں. اس دن آئے تھے آپ؟ نہیں اس نہیں آئے تھے, آج ہی آئے. یہ حاجی راشد صاحب ہیں ہمارے گنگو کے تاجر ہیں ماشاء اللہ. بھائی ایوب آج گائے کی تجارت کرتے ہیں. کپڑے کی جانوروں کی کرتے تھے پہلے. جانوروں کی بھینس وغیرہ بھینس خریدنا نہیں. اس کا ڈھڑا اور جانوروں کو نہیں. بہت اچھے ہیں. اور ماشاء اللہ روزانہ تہجد پڑھتے ہیں, اشراق پڑھتے ہیں, باقی چاش روزانہ کریں گے سب پڑھتے ہیں. بہت بڑھیا ریویو آ گئی. سنائیے بیٹا. الحمد لله الذي أنزل القرآن لهداية الإنس والجان, والصلاة والسلام على رسوله الذي أنذرنا بالقرآن وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين عملوا بالقرآن. أما بعد, يا أهل القرآن اقرأوا القرآن, لأن الله تعالى أمرنا في أول وحيه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فعلينا أن نقرأ القرآن والسنة. يقول الله تعالى لنا في قرآنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قوا أنفسكم يعني علموا أنفسكم الخير. الخير هو القرآن والسنة, الخير هو الدين وجهد الدين. علموا أنفسكم الدين وجهد الدين, وأهليكم علموهم وأدبوهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس. يا أهل القرآن هذه مدرستكم المحمدية لتبليغ القرآن والسنة, قد أسست لتعليم القرآن والسنة. السنة هي تفسير القرآن, السنة هي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أهل القرآن والسنة مدرستنا المحمدية تعلمنا القرآن والسنة, مدرستنا المحمدية تفلحنا في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نلتحق ونلحق أولادنا بالمدرسة المحمدية لتبليغ القرآن والسنة, وعلينا أن ننشر المدرسة بأنفسنا وأموالنا, وعلينا أن ندعو الناس لنصرة المدرسة ولحفاظة المدرسة, لأننا نكون محفوظين ومنصورين بحفظ المدارس والمساجد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. هل أنتم مستعدين لتعليم الدين ولخدمة الدين إلى يوم الدين لرضاء مالك يوم الدين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. ما شاء الله ما شاء الله. اللہ تعالیٰ خود عالم آمین اور کامیابی عطا فرمائے. آمین. اب آئیے ادائے کریں. بھائی شاہد ان کا بیٹا پڑھ رہا تھا تو ہمارے یہاں وہ چلی بار آ گئی اس کے لیے دعا کر دیجیے. کہاں ہے؟ شاداب بھائی ان کا بیٹا ہے, چھوٹا ہے, ہدایت کے لیے اب کے لے جائیں گے ان شاء اللہ. اس کے لیے دعا کر دیجیے خاص طور سے. کیا عمر ہے؟ 12 سال ہے. 3 بار ہو گیا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کوئی جائے گا انشاءاللہ.
اس کی آواز کو کبھی کبھی پورے فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اور دم کر کے یہ پلا لو انشاءاللہ جا کر ماشاء اللہ آپ کے بہت اللہ تعالیٰ خوب ترقی ہماری ساتھ سے محفوظ سے محفوظ دعا فرمائیے. بارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ یہ حضرات تشریف اللہ انہیں کامیابی کا آمین. ان کے گھروں میں خیر و برکت اللہ آمین. سکون عطا فرما. آمین. جو مدد سے کام کر رہے ہیں آمین. خدمت سے خوب ترقیات ان کے والدین کی مغفرت آمین. اور ان کی مشکلوں کو آسان فرما. آمین. نصرت کی دروازے کھول دو. آمین. اعلیٰ درجے کا تعلیم عطا فرما. آمین. اللہ اخلاص کے دولت نواز. آمین. یا کاری سے ہم سب کی حفاظت. آمین. رب العالمین ہم آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں اور ہم سب جتنی بھی بیٹھے ہیں بھکاری ہیں. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما. آمین. آپ مالک کل ہیں چاہے وہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہمارے مالک ہیں. تمام پریشانیوں کو دور آمین. مدرسے کی ترقیات آمین. ہر نو سے مدرسے کو ترقی آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ.